أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بعد سمد السلام قدم جماعت درود السلام علی محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ ہم نفاس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر عورت خون نفاس کئی دنوں تک دیکھتی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے درس میں عرض کیا کہ بعض اوقات عورت 1 مہینے 2 مہینے مسلسل اس کو خون آ رہا ہے یا 20 دن 25 دن اس کو خون آ رہا ہے، تو نفاس کی کتنے دنوں کو نفاس قرار دے، یہ تو ہم پچھلے درس میں بیان کر دیا کہ اتنے دنوں کو وہ نفاس لے گی، یعنی عددیہ 10 دن اپنے عدد کے مطابق دنوں کو لے گی اور غیر عددیہ 10 دنوں کو نفاس لے گی۔ اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، آج ہم اس مسئلے میں اس کا جواب دیں گے کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ نفاس جو اپنے غسل نفاس کرنے کے بعد، نفاس کے دنوں کو پورا کرنے کے بعد اس کا کیا فریضہ ہے۔ صحیح، اگر عورت خون نفاس کئی دنوں تک دیکھے، صحیح 15 دن 20 دن 25 دن 1 مہینہ کئی دنوں تک وہ خون دیکھ رہی ہے، تو سب سے پہلا تو وہ یہ کل والی بات لکھی کہ عددیہ اپنے عدد کے دنوں کے مطابق نفاس قرار دے گی۔ یہ تو بات ہم اپنے پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ عددیہ نے کیا کرنا ہے، اپنے عدد کے دنوں کے مطابق نفاس قرار دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے عدد کے دنوں کے مطابق اگر اس کا عدد 8 دن ہے تو 8 دنوں کو نفاس قرار دینے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، 10 دن کو استحاضہ قرار دے گی۔ یعنی اگر اس کے عدد کے بعد اس کو خون آ رہا ہے تو استحاضہ شروع کرے گی اور 10 دنوں تک وہ اس خون کو استحاضہ قرار دے گی۔ یہ بات ایک تمام خاران ایک قاعدہ، ایک فارمولہ، ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھے کہ نفاس کے بعد کبھی حیض نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں سکتا کہ خون نفاس کے فوراً بعد حیض ہے، نہیں، ہمیشہ خون نفاس کے بعد 10 دن استحاضہ ضرور لیتے ہیں اگر مسلسل خون آ رہے ہیں۔ اگر تو 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا تو 5 دن آیا 6 دن آیا، نفاس کے بعد جتنے بھی دن نفاس کے بعد آیا وہ استحاضہ کہلائے گا، حیض نہیں کہلائے گا۔ صحیح، اب یہ اس کی مثال لے رہے کہ اس نے اپنے عدد کے دنوں کے مطابق نفاس قرار دیا، اس کے بعد اس کو خون چلتا رہا، اس نے اس کو استحاضہ قرار دیا یہاں تک کہ 10 دن خون چلتا رہا، تو 10 دنوں کو وہ استحاضہ قرار دے گی۔ اور فقہ میں، فقہی اصطلاح میں سے کہتے ہیں عشرۃ الاستحاضہ، نفاس کے فوراً بعد 10 دن استحاضہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عشرۃ الاستحاضہ۔ عشرہ یعنی 10 دن، استحاضہ یعنی استحاضہ کے 10 دن۔ نفاس کے بعد ہر عورت اگر مسلسل خون دیکھ رہی ہے تو وہ 10 دنوں کو استحاضہ قرار دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں عشرۃ الاستحاضہ۔ صحیح، اب عددیہ ہے تو اپنے عدد کے مطابق نفاس کے دن لینے کے بعد 10 دنوں کو استحاضہ قرار دیا۔ جو غیر عددیہ وہ کیا کرے گی، وہ 10 دنوں کو، غیر عددیہ نے 10 دن کو نفاس قرار دینا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں عرض کر دیا کہ جب عورت 10 دن سے زیادہ خون دیکھے تو غیر عددیہ کتنے دنوں کو نفاس قرار دے گی، 10 دنوں کو۔ غیر عددیہ 10 دنوں کو، جب وہ 10 دن سے زیادہ خون دیکھ رہی ہے تو غیر عددیہ 10 دنوں کو نفاس قرار دینے کے بعد اگلے 10 دنوں کو اس نے استحاضہ قرار دینا ہے، جسے کیا کہتے ہیں عشرۃ الاستحاضہ۔ صحیح، یعنی اگر عورت کئی دن خون دیکھ رہی ہے، سب سے پہلے اس نے نفاس کے دن لینے ہیں۔ نفاس کے دن کیسے لینے ہیں، عددیہ اپنا عدد لے لے گی، غیر عددیہ 10 دن لے لے گی۔ اس کے بعد اس ہر عورت نے 10 دن استحاضہ لینا ہے۔ عددیہ نے اپنے عدد کے بعد 10 دن استحاضہ لینا ہے اور غیر عددیہ نے 10 دنوں کے بعد 10 دن استحاضہ لینا ہے۔ یعنی نفاس کی مدت قرار دینے کے بعد اگلا درجہ استحاضہ کا آتا ہے، اور اگر خون مسلسل چلے تو 10 دنوں کو استحاضہ قرار دینا ہے، جسے کہتے ہیں عشرۃ الاستحاضہ۔ صحیح، اب یہ جو ہے وہ عشرۃ الاستحاضہ اس نے قرار دے دیا، یعنی پہلے اس کے نفاس، پھر عشرۃ الاستحاضہ۔ اب عشرۃ الاستحاضہ کے بعد بھی اس کو خون آ رہا ہے، عشرۃ الاستحاضہ کے بعد بھی اس کو خون آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو ولادت ہوئی، مثلا 3 تاریخ کو اس کے گھر ولادت ہوئی، ولادت اس کے گھر ہوئی 3 تاریخ کو، اور اس نے خون دیکھ رہی ہے، مثلا اپنے اس نے 3 کو دیکھا، اور مثال کے طور پر اگر یہ عددیہ ہے اس کو خون ابھی چل رہا ہے خون۔ صحیح، اور اگر یہ عددیہ ہے اور مثال کے طور پر اگر اس کا عدد 6 دن ہے، مثلا 6 دن عدد ہے، 3 4 5 6 7 8،
8 तक तो इसका हो गया निफास अपने अदद के मुताबिक, अगर ये क्या है अदद दिया है, सही। इसके बाद इसने क्या लेना शुरू करना है, इस्तिहाजा। अब आगे खून चल रहा है 9 से लेकर इसका इस्तिहाजा 18 तारीख तक, यानी 10 दिन इसका बन गया अशरातुल इस्तिहाजा, अशरातुल इस्तिहाजा, ये 10 दिन इस्तिहाजा बन गया। आज 19 तारीख को फिर से खून अभी भी आ रहा है। अब 19 तारीख को जो खून आ रहा है उसको वो क्या करार दे, सही। पहले निफास लिया, फिर इस्तिहाजा लिया, उसके बाद जो खून आ रहा है, अब आज मैं क्या करूं, निफास की मुद्दत भी मेरी खत्म होगी मसलन, इस्तिहाजा के 10 दिन भी पूरे हो गए, अब आज जो मुझे खून आ रहा है ये खून क्या है, इसको क्या करार देना है। तो ये खून मुमकिन है उसका हैज हो, मुमकिन है इस्तिहाजा, क्योंकि निफास तो खत्म हो गया, अशरतुल इस्तिहाजा भी खत्म हो गया। उसके बाद आने वाला खून मुमकिन है हैज हो और मुमकिन है ये भी इस्तिहाजा हो। तो इसको इस दिन आने वाले खून को मुशख्खस करने के लिए बिल्कुल वही टेबल जो मैं पहले भी आप लोगों को कि औरत कब हाइजा होती है, औरत कब अपने खून को हैज करार देती है, वही टेबल दोबारा इधर पूरा आएगा कि इस दिन को क्या वो हाइजा है या नहीं है। इसको मुशख्खस करने के लिए हमसे पूछेंगे कि क्या आप हैज में वक्तिया थी या गैर वक्तिया, क्या हैज में आपकी कोई तारीख थी या नहीं थी। अगर वो कहे कि हैज में मेरी तारीख थी, मैं वक्तिया थी, तो हम उससे पूछेंगे आज ये तारीख, जैसे मैंने मिसाल दी 19 तारीख, ये तारीख क्या आपकी हैज की तारीख है। अगर वो कहे हाँ यही मेरी हैज की तारीख है, 19 तारीख मैं वक्तिया हूँ और 19 तारीख ही मेरी हैज की तारीख, ये कौन सी तारीख है, जो अशरतुल इस्तिहाजा के बाद आ रही है, तो हम उसे कहेंगे आप हाइज आओ। यानी अगर उसका वक्त है तो उसको क्या करार देगी, हैज करार देगी। अगर वो कहे हाँ मैं वक्तिया हूँ लेकिन मेरा वक्त तो पीछे गुजर गया, या अशरतुल इस्तिहाजा में गुजर गया, निफास के दिनों में, मसलन मेरा वक्त था 12 तारीख, अब 12 तारीख तो यहाँ गुजर गया, या मेरा वक्त था 7 तारीख तो यहाँ गुजर गया। अब इसको क्या करार दे, यानी वो वक्तिया है लेकिन उसका वक्त अशरतुल इस्तिहाजा या निफास के दिनों में गुजर चुका है। अब वो क्या करे, अब वो इस 19 तारीख को जो खून आ रहा है इसको भी इस्तिहाजा करार देगी और हैज के लिए वो अपनी तारीख का इंतजार करेगी। ये कौन है, जो हैज में वक्तिया थी और जिसका वक्त अशरतुल इस्तिहाजा या निफास के दिनों में गुजर चुका है, सही। मैं दोबारा मसले को एक दफा रिपीट कर दूं कि वो औरत कि जिसने निफास के दिन लिए, अशरतुल इस्तिहाजा लिया, अब भी उसको खून आ रहा है, आज वो इस खून को क्या करार दे, निफास के दिन भी पूरे हो गए, अशरतुल इस्तिहाजा भी 10 दिन पूरे हो गए, अब जो खून आ रहा है वो उसको क्या करार दे। इस खून को मुशख्खस करने के लिए हम उससे पूछेंगे क्या आप हैज में वक्तिया हो या गैर वक्तिया, क्या हैज में आपकी कोई वक्त था या आपका वक्त नहीं था। अगर वो कहती है कि हैज में मैं वक्तिया हूं, तो हम पूछेंगे आज ये तारीख, जैसे मैंने मिसाल दी 19 तारीख, क्या ये आपका वक्त है, हैज का वक्त है। अगर वो कहे हाँ यही मेरा हैज का वक्त है, तो हम कहेंगे आप हाइज हो, अब से हैज लो। पहले निफास गुजरा, फिर अशरतुल इस्तिहाजा गुजरा, और आज आपकी क्योंकि हैज की तारीख है, अशरतुल इस्तिहाजा के बाद जो तारीख है वो हैज की तारीख है, तो ये आपका क्या हो गया, हैज हो गया। अगर वो कहे कि हाँ मैं वक्तिया हूँ लेकिन मेरी तारीख तो पीछे गुजर गई, मसलन अशरतुल इस्तिहाजा में गुजर गई या निफास के दिनों में गुजर गई, तो अब मैं 19 तारीख को क्या करूं, तो हम उससे कहेंगे अब आप इसको भी इस्तिहाजा ही करार दो। अगर ये खून चलता रहता है तो इस्तिहाजा ही करार दो और हैज के लिए अपने वक्त का, अपनी तारीख का इंतजार करो। ये तो कौन थी, जो थी वक्तिया, सही। तो हमने क्या कहा कि अगर उसका वक्त है तो हैज करार दे, और अगर उसका वक्त निफास या अशरतुल इस्तिहाजा के दिनों में गुजर चुका है तो इसे भी इस्तिहाजा करार देगी और हैज के लिए अपने वक्त का इंतजार करेगी। ये तो चीज थी जो औरत वक्तिया। अगर वो औरत कहे कि जी मैं तो वक्तिया नहीं, निफास के दिन पूरे हो चुके हैं, अशरतुल इस्तिहाजा पूरा हो चुका है, आज मुझे खून आ रहा है, मतलब ये मिसाल ले लो 19 तारीख, वो कहे मैं तो वक्तिया नहीं हूँ, हम उससे पूछेंगे जो आपको 19 तारीख को खून आ रहा है सिफात हैज की तरफ, बिल्कुल वही टेबल अगर आपके जहनों में जो मैंने गुज़श्ता दर्स में हैज में कहा था कि औरत अपने आप को कब हाइजा करार देगी, औरत अपने आप को कब हाइजा करार देगी, इबादत को तर्क करेगी, वही टेबल है, सही। हम उसे कहेंगे सिफात हैज की तरफ रुजू करो। आज 19 तारीख को जो आपको खून आ रहा है अशरतुल इस्तिहाजा के बाद, क्या वो खून काला है, सुर्ख है, जनरल फिशार के साथ आ रहा है या नहीं। अगर कहे हाँ बिल्कुल पूरी सिफात मौजूद है, मुझे जो खून आ रहा है वो सुर्ख है, काला है, जनरल फिशार के साथ आ रहा है,
تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ حائضہ ہو گئی ہو، اب آپ اپنے آپ کو حائضہ سمجھو۔ پہلے نفاس، پھر عشرۃ الاستحاضہ، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ غیر وقتیہ ہے اور خون میں حیض کی صفات ہیں۔ صحیح؟ جیسے میں نے مثال دی، پہلے اس نے اپنا نفاس لیا، پھر عشرۃ الاستحاضہ لیا، عشرۃ الاستحاضہ کے بعد جو خون آ رہا ہے اس خون میں ساری حیض کی صفات ہیں۔ اگر خون میں حیض کی صفات موجود ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حائضہ۔ اب 19 تاریخ کو وہ حائضہ ہوگی، عبادات کو چھوڑ دے۔ صحیح۔ اور اگر خون میں حیض کی صفات نہ ہو، 19 تاریخ کو جو خون آ رہا ہے وہ کہے کہ میں غیر وقتیہ ہوں اور میرا خون بھی جو مجھے آج آ رہا ہے وہ پیلا سا ہے، بغیر جلن اور فشار کے، اس میں حیض کی علامات موجود نہیں ہیں، تو ہم اس سے اگلا سوال کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خون 3 دن چلے گا؟ اگرچہ یہ پیلا ہے، بغیر جلن اور فشار کے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خون چلے گا 3 دن تک، جاری رہے گا؟ اگر کہ ہاں مجھے یقین ہے، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں سے یہ خون آ رہا ہے اور جاری ہے، مسلسل آ رہا ہے، کسی بھی طرح اس کو یقین ہو جائے کہ یہ خون میرا 3 دن چلے گا، اگر اس میں حیض کی صفات نہیں ہے، اگر خون میں حیض کی صفات نہ ہو لیکن اسے یقین ہے کہ یہ خون 3 دن میرا چلے گا، تو بھی وہ کیا ہو جائے گی؟ حائضہ ہو جائے گی۔ ہم سے کہیں گے ٹھیک ہے 19 تاریخ کو آپ حائضہ ہو گئی۔ اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا، احتمال شاید چلے 3 دن تک، شاید نہ چلے، تو بالکل وہی حکم جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ وہ کیا کرے گی؟ افعال استحاضہ کو انجام دے اور محرمات حیض کو ترک کرے۔ کب تک وہ یہ کام کرے گی؟ جب تک اس کو پتا نہ چل جائے۔ مثلا 19 تاریخ کو ہم نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ دیکھا میں غیر وقتیہ ہوں اور میرے خون میں حیض کی صفات بھی نہیں ہے اور مجھے پتا بھی نہیں 3 دن چلے گا کہ نہیں چلے گا، تو ہم اسے کہیں گے آج آپ 19 تاریخ کو کیا کرو؟ استحاضہ پر عمل کرتے ہوئے نماز بھی پڑھو، روزہ اگر ممکن ہے رکھو، یعنی اگر اس کی طبیعت کا، کیونکہ روزے میں آپ کو پتا ہے کہ طبیعت، بچے کی دودھ اور بہت سی شرائط ہیں، لیکن خیر یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حاملہ عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے روزہ چھوڑنا، کہ انشاءاللہ میں روزے کے احکام میں اس کی تفصیلات بتاؤں گی، یعنی ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا تکلیف ہوئی، بھوک لگی اور ہم نے روزہ چھوڑ دیا، یا دودھ پلانے میں ہلکی پھلکی دقت ہوئی تو ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی باقاعدہ شرائط ہے کہ جن کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، حمل قریب ہے، ولادت قریب ہے، بعید ہے، کیا سچویشن ہے، وہ انشاءاللہ کہ میں روزوں کے احکام میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گی۔ صحیح۔ وہ عورت کیا غیر وقتیہ ہے، صفات بھی موجود نہیں اور اسے پتا بھی نہیں میرا خون 3 دن چلے گا کہ نہیں، تو ہم اسے کہیں گے آپ اعمال استحاضہ انجام دو اور محرمات حیض کو ترک کرو۔ صحیح، یہاں تک کہ آپ کو پتا چلے، مثلا 19 کو وہ چلا، 20 کو وہ چلا اور پھر ختم ہو گیا، تو یہ خون کیا تھا؟ استحاضہ تھا، اب وہ پاک ہو گئی۔ اگر 19 کو بھی چلا، 20 کو بھی چلا، 21 کو بھی چلا، 3 دن چلتا رہا، تو یہ خون کیا قرار پایا؟ حیض قرار پایا۔ اب وہ آگے اپنے آپ کو حیضہ سمجھے گی، وہ بھی حیض تھا جو پیچھے گزرا اور آگے بھی حیض آئے گا، تو یہ دونوں فریضوں پر عمل کرے گی جب تک کہ اس کے لیے روشن ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے، اس کی حالت ظاہر ہو جائے، اس کو علم ہو جائے کہ میرا خون کیا ہے، اس وقت تک دونوں فریضوں پر عمل کرے گی۔ جیسے اس کو علم ہوگا اپنے بارے میں، پھر یہ ایک فریضے پر عمل کرے گی، یا حیض پتہ چل جائے گا یا استحاضہ پتہ چل جائے گا، کوئی ایک چیز پر پھر وہ عمل کرے گی۔ تو یہ وہ عورت ہے کہ جس نے نفاس دیکھا، پھر عشرۃ الاستحاضہ 10 دن لینے ہیں اور 10 دنوں کے بعد کیا وہ حائضہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہم اسے پوچھیں گے کیا آپ وقتیہ ہو یا غیر وقتیہ۔ نفاس کی مدت پوری ہو گئی، عشرۃ الاستحاضہ پورا ہو گیا، آج پھر وہ خون دیکھ رہی ہے، تو ہم اسے پوچھیں کیا آپ وقتیہ ہو؟ اگر وہ کہے ہاں میں وقتیہ ہوں تو ہم کہیں گے کیا یہ آپ کا وقت ہے؟ اگر کہ ہاں یہی میرا وقت ہے تو وہ حائضہ ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ میرا وقت عشرۃ الاستحاضہ یا نفاس کے دنوں میں گزر چکا ہے تو ہم کہیں گے آپ کا یہ بھی استحاضہ ہے اور آپ حیض کے لیے اپنے وقت کا انتظار کرو۔ اگر وہ غیر وقتیہ ہے تو صفات حیض کی طرف رجوع کرے گی۔ ہم کہیں گے جو آج آپ خون دیکھ رہی ہو، یعنی نفاس کے دن گزرنے کے بعد، عشرۃ الاستحاضہ گزرنے کے بعد آج جو آپ خون دیکھ رہی ہو، کیا اس میں حیض کی صفات ہیں؟ سرخ ہے، کالا ہے، جلن اور فشار کے ساتھ ہے؟ وہ کہ ہاں ساری صفات، تو کیا ہو جائے گی؟ حائضہ ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ جی حیض کی کوئی صفات نہیں ہے، زرد ہے، پیلا ہے، بغیر جلن اور فشار کے ہے، تو ہم اسے کہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3 دن خون جاری رہے گا؟ اگر کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر اس میں صفات حیض ہے لیکن یہ 3 دن چلے گا، تو بھی وہ کیا ہو جائے گی؟ حائضہ ہو جائے گی، عبادات کو ترک کر دے گی۔ اگر وہ کہے کہ مجھے تو احتمال ہے، نہیں پتا، شاید چلے، تو ہم اسے کہیں گے آپ دونوں فریضوں پر عمل کرو یہاں تک کہ آپ کی حالت آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو یہ اس عورت کا حکم ہے کہ جو کئی دن تک خون نفاس کو دیکھتی ہے، یعنی اصلا وہ خون نفاس تو نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفاس کے بعد کئی دنوں تک خون کو دیکھتی ہے، نفاس کے بعد
कई दिनों तक खून को देखती है तो अगले अगले खून को क्या क्या करार देगी, ये उसका हुक्म था कि वो निफास के बाद अशरतुल इस्तिहाज़ा लेगी और अशरतुल इस्तिहाज़ा के बाद वो देखेगी कि उसका हैज है या नहीं। और ये बुनियादी नुक्ता जहन में रखें कि कभी भी निफास के फौरन बाद हैज नहीं होता, कभी भी निफास के फौरन बाद हैज नहीं होता, निफास के फौरन बाद अशरतुल इस्तिहाज़ा ही होता है। खुदा हमें सही समझने और उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।